جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ، مطلب کہ ماحول کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ انڈسٹریز نے جو ہے یا انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس نے لیونگ مطلب زندگی کے معیار کو بڑھا دیا ہے، آسان کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھیں تو یہ ہمارے ماحول کو تباہ کر رہی ہے۔ تو کیسے تباہ کرتی ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹریز سے ایفلوئنٹس نکلتے ہیں، پولیوٹینٹس نکلتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ناکارہ مادے جو انڈسٹریز سے نکلتے ہیں اور وہ انڈسٹریز سے نکل کر ہمارے ماحول کو پولیوٹس کر دیتے ہیں، آلودہ کر دیتے ہیں، ان میٹیریلز کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ دے آر کالڈ ایز پولیوٹینٹس۔ یہ جو ہے شارٹ کے حوالے سے جو ہے اہم ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو پولیوٹینٹس ہیں اس کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ سالڈ فارم میں پائے جا سکتے ہیں، لیکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں، گیسز فارم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو سالڈ فارم میں پائے جاتے ہیں یہ سوائل پولیوشن کا سبب بنتے ہیں۔ جو لیکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں یہ جو ہیں واٹر پولیوشن کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو گیس فارم میں پائے جاتے ہیں وہ ایئر پولیوشن کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم پولیوشن کی بات کریں کہ ماحول کے اندر ایسے مادوں کا جمع ہو جانا جو نقصان دہ ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، تو ان میٹیریلز کا، ان کیمیکلز کا ماحول کے اندر جمع ہو جانا، اس پروسیس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ دے آر کالڈ ایز پولیوشن۔ شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ واٹ از پولیوشن، رائٹ اٹس ایفیکٹس، مطلب کہ پولیوشن کی تعریف کریں یا پولیوشن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو اگر ہم اس کے اثرات کی بات کریں، اگر ہم ایفیکٹس آف پولیوشن دیکھیں، پولیوشن کے اثرات دیکھیں، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ پولیوشن کے اندر یا پولیوٹینٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس کارسینوجینک میٹیریلز ہوتے ہیں، ایسے میٹیریلز جو کینسر کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہوتا ہے، اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے، خطرناک ہے۔ اسی طرح ہیوی میٹلز جیسے کہ لیڈ ہو گیا، اسی طرح ایک اور ہیوی میٹل جیسے کہ کرومیم ہو گیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ انسانی صحت کو بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو لیڈ ہے یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے یا کہاں سے نکلتا ہے، تو یہ آٹو موبائل سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کرومیم کو دیکھیں، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ٹینریز مطلب کہ چمڑے کی صنعتوں سے نکلتا ہے۔ اب یہاں سے دو معروضیاں ہیں کہ لیڈ جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، تو ہم کیا یاد کریں گے کہ یہ جو ہے آٹو موبائل سے نکلتا ہے، یہاں سے ایک معروضی بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کرومیم کی بات کریں، کرومیم جو ہے وہ ٹینریز سے نکلتا ہے، یہ دوسری معروضی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اسی پولیوشن کی وجہ سے جو ہے یہ جو ارتھ ہے وہ زیادہ تر لائف کو جو ہے سپورٹ نہیں کرے گی۔ اگر ہم نے اس پولیوشن کو کم نہ کیا تو کیا ہوگا کہ زمین پر زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، یہاں پہ زندگی گزارنا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ زمین جو ہے اسے سپورٹ نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پولیوشن کو جو ہے وہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے تین طریقے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ٹریٹمنٹ آف انڈسٹریل ایفلوئنٹس، مطلب کہ جتنے بھی انڈسٹریز سے ایفلوئنٹس نکلتے ہیں ان کو صاف کیا جائے، ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ تو بایولوجسٹ نے جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے انڈسٹریلسٹس کے لیے کہ وہ کیا کریں، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہاں سے جو ویسٹ نکلتا ہے اس کو ٹریٹ کریں، اسے صاف کریں۔ اسی طرح دوسری جو ٹرم ہے، انتہائی اہم شارٹ کوسچن ہے، واٹ از بایو ریمیڈیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سے یا جو پولیوشن ہے، پولیوشن کو ختم کرنا، مطلب کہ جو پولیوٹینٹس ہوتے ہیں ان کو جانداروں کی مدد سے علیحدہ کرنے کا پروسیس جو ہے اسے ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ دے آر کالڈ ایز بایو ریمیڈیشن۔ اسی طرح اس کی اگر ہم ایگزامپل کی بات کریں، یہ جو الجی ہے، الجی کیا کرتا ہے کہ بایو ایبزارپشن کی مدد سے ہیوی میٹلز کو ماحول سے کیا کرتا ہے؟ پولیوشن سے علیحدہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پولیوشن کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ اور تھرڈ جو ہے وہ ہے پروٹیکشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز۔ اگر ہم انڈینجرڈ اسپیشیز کی بات کریں تو ایسی تمام اسپیشیز جن کا فیوچر کے اندر جو ہے ناپید ہونے کا خطرہ ہو، اس اسپیشیز کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ دے آر کالڈ ایز انڈینجرڈ اسپیشیز۔ یہ بھی جو ہے ایک شارٹ کوسچن ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بایولوجسٹ نے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لسٹ تیار کریں جہاں پہ نام لکھے گئے ہوں گے انڈینجرڈ اسپیشیز کے، اور ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی، جس کی وجہ سے ہم اسے کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹرول کر سکتے ہیں، اسے ناپید ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ان کی ہم ایگزامپلس کی بات کریں وہ ہے انڈس ڈولفن ہو گیا، مارکو پولو شیپ ہو گئی، تو اسی طرح کی اور بھی اسپیشیز ہیں جن کا کیا ہے مستقبل میں ختم ہونے کا خطرہ ہے، ایکسٹینٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم نیکسٹ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے پولیوشن کیسے ہے،
اگر ہم انوائرمنٹل پولیوشن ان پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان کے اندر ماحولیاتی جو ماحول ہے، ماحولیاتی آلودگی کیسے ہے، کیا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹل پولیوشن جو ہے وہ پاکستان کا ایک نیشنل پرابلم ہے۔ پاکستان کے اندر ریورز اور کینالز جو ہیں وہ ہائیلی پولیوٹیڈ ہیں، مطلب بہت زیادہ گندی ہو گئی ہیں۔ جو سٹی سیویج ہے، مطلب گھریلو جو ہے وہ سیویج باہر نکلتا ہے، اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہے یہ مکس ہو گیا ہے انہی کینالز کے اندر، ریورز کے اندر، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے ہیں، انتہائی پولیوٹنٹ ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں فریش واٹر آرگنزم، مطلب کہ جو تازہ پانی کے اندر رہنے والے جاندار ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ تیزی سے پاکستان کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو فش پاپولیشن ہے، مچھلی کی پاپولیشن جو ہے، یہ جو ہے بیڈلی بہت زیادہ برے طریقے سے کیا ہوئی ہے، افیکٹڈ ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایگزاسٹ آف آٹو موبائل، جو آٹو موبائل سے دھواں نکلتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کہ ماحول کا جو سٹیز کا ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر جو ہے لیڈ کی مقدار کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ کیا کریں، ایسا پیٹرول استعمال کریں جو کیا ہو، لیڈ فری ہو، جس کے اندر لیڈ کی مقدار نہ ہو، انتہائی کم ہو۔ تو یہ ہمارے پاس چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ۔ تو اسی طرح جو ہے اگلا جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ جو ہے اس چیپٹر کی ساری معروضی پہ ہوگا۔ ہمارے پاس تقریباً 80 MCQs جو ہیں وہ پہلے چیپٹر سے بنے ہیں، تو ان 80 MCQs کو سامنے رکھیں گے، ان کا مطلب کویسچن دیکھیں گے، سوال دیکھیں گے، ان کے اندر جو آپشن ہوں گے ان کو دیکھیں گے، تو کون سا آپشن ٹھیک ہے تو اس پر نشان لگائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ باقی 3 جو آپشن تھے وہ غلط تھے تو وہ کیوں غلط تھے، اگر وہ جو صحیح آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کیوں ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بچوں کے کنسیپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے کلیئر ہوتے جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ پیپر میں لکھیں، انشاءاللہ نمبر نہیں کٹیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔